رمضان 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کریم کا احسان ہے، خالق رب لم یزل نے ایک بار پھر اپنی یاد کی دولت سے، رمضان کریم روزے کی دولت سے، نماز کی دولت سے اللہ کریم نے ہم سب کو الحمدللہ مالا مال فرمایا۔ آج اللہ کریم کا کرم فضل ہے ناظرین، آج 21 رمضان کریم ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر مبارک انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آج 21 رمضان کریم ہے اور یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پیج کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ضرور اس کو دیکھیں اور جو اپنے کمنٹس ہیں وہ ضرور بتائیں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر آغاز کے سیگمنٹ میں نعت خانوں کا سیگمنٹ ہوتا ہے، جس میں اچھے اچھے ثنا خاں، پیارے پیارے ثنا خاں، خوشگلو ثنا خاں سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں کمسن ثنا خاں اور خوش الہان ثنا خاں، خوبصورت خوش الہان آواز جناب احمد رضا حسینی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے احمد رضا بھائی؟ الحمدللہ۔ تو کیوں نہ کہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز 21 رمضان کریم ہے، آغاز اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے کیا کر لیتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا بھائی احمد رضا حسینی صاحب سے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ماشاءاللہ۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احمد رضا بھائی نے تلاوت بھی کی، تو میں گزارش کروں گا احمد رضا حسینی صاحب سے کہ آپ تلاوت کے تو ماشاءاللہ بہت پیاری کری۔ میں چاہتا ہوں کہ نعت شریف کا گلدستہ ہو، پھر ساتھ میں اور منقبت بھی ہو جائے۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا ماشاءاللہ رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوب۔ ہاں اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں،
آج نینا لایا کیوں جھڑیاں انہوں ہستے دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں شاہ اکھیاں دا قرآن آکھاں اس صورت نوں میں جانا تھا کہ جانے جگانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا اس شان تے شانہ سب بڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اودی دل نوں تانگ ودھیری جدی عزل و شان اجھیریے رب وصلت وچ دی دیریے اج سکھ مترا دی ودھیریے کیوں دل اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اج نینا لایا کیوں. کیا بات ہے احمد رضا بھائی، میں چاہوں گا کہ اتنا پیارا کلام آپ نے پیش کیا، ساتھ ساتھ اپنا مہر علی سرکار کا ہی کلام ہے نا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ساتھی منقبت بھی ماشاء اللہ ہو جائے تو ایک لطف ہو جائے گا. کس رمضان کریم ہے اور ذکر حضرت مولا علی مشکل کشا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو. ماشاءاللہ کیا بات ہے. کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفی. ارے یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی. اور شعر دیکھیے فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں. ارے
اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی۔ بہت شکریہ احمد رضا حسینی صاحب، اللہ آپ کو مزید برکت ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ हिकु अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अव्हीं पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहाइशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चइन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, हाथों को बार बार धोएं, चेहरे को छूने से गुरेज करें, इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें, बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें, तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment, the class you deserve। Emerald Hotel and Mall, Hyderabad। पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक।
40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाही इक़सात में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ से। मेज़बान साहिब हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आप ये प्रोग्राम रोज़ाना असर की नमाज के बाद देखते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज्वाइन किया है इल्मी शख्सियत हैं, पीर भी हैं, आला सैयद भी हैं, और मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल गनी शाह मुजद्ददी हुसैनी, चेयरमैन तहरीक पैगाम हुसैन। शाह साहब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह ताला। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि माशाल्लाह आपने हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन के लिए टाइम अता फरमाया हमें। आमीन। अल्लाह आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। चलते हैं नाज़रीन सवाल की तरफ। शाह साहब मौजूद हैं इंशाल्लाह। आज 21 रमज़ान करीम है, ज़िक्र हज़रत मौला अली मुश्किल शाह हम इंशाल्लाह करेंगे। शाह साहब पहला सवाल ये है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इसमें गिरामी बमाए कुनियत और मुख्तसर जाम ज़िंदगी के हवाले से आप ज़रा अता फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज हम जिस शख्सियत के हवाले से जमा हुए हैं, अगर हम समंदरों को स्याही बना दें और दरख्तों को कलम बना दें, यकीन जानिए कि उनकी अज़मत और तारीफ़ कम कमा हक़्क़ुहु इदराक नहीं कर सकता। क्या बात। तो आपकी हयात मुबारका को जितना पढ़ा तो उसको भी हमने इंतहाई पढ़ पढ़ के आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को जो जमा किया, तो वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि आप खलीफा राशिद हैं और आपका इसमें गिरामी अली करमल्लाह वजहुल करीम है। आपका लक़ब असदुल्ला, हैदर, मुर्तज़ा है। कुनियत अब्बुल हसन अबू तुराब है। वालिद आपके अबू तालिब और वालदा माजिदा फ़ातिमा बिनते असद है। और तारीख़ विलादत 13 रजबुल मुरज्जब, और तारीख़ विलादत का जो मकाम है कुतुब कसीर में से जुम्मतुल मुबारक और जोफ़ काबा, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की फतावा रिज़विया से जो सीरत की किताब निकली मुस्तफ़ा जान रहमत, तो उसमें ये हवाला जात भी वहाँ पे मौजूद है। और दूसरी आपकी जो खिलाफत थी वो आपकी मुद्दत खिलाफत है 4 साल 8 माह 9 दिन। 4 साल 8 माह 9 दिन आपकी मुद्दत खिलाफत है। और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब खुलाफाए राशिदीन का अदवार शुरू हुआ, तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर हो, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन ख़त्ताब हो, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान बिन नूरैन हो, इनके बेहतरीन मुशीर और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बुलंद तारा उस दौर में अगर कोई चमकता हुआ नज़र आता तो वो हज़रत अली की ज़ात अथर हुआ करती थी। और आपकी मुद्दत हयात 63 साल है। और आपका जाए मदफन नजफ़ अशरफ इराक़ है। पीछे जब आपने अपने औलादों को छोड़ा तो 17 लड़कियां और 14 लड़के थे। ये हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की मुकम्मल हयात मुबारका हमने इस तरह आपके सामने लाके रख दी। माशाल्लाह, क्या बात है। शाह साहब ने माशाल्लाह पूरी हज़रत मौला अली मुश्किल शाह के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र, क्योंकि मैंने शुरू में बता दिया 21 रमज़ान को उनसे निस्बत हासिल है, तो ज़िक्र मौला अली हमने किया है। अच्छा शाह साहब, माशाल्लाह एक तहरीक भी आप चलाने हैं जिसके आप चेयरमैन हैं, जिसका नाम ही आपने ऐसा लिखा है। अभी मेरे एक हमारे कैमरामैन दोस्त हैं शाकिर कुरैशी, उन्होंने मुझे कहा था यार वो मनक़बत मुझे आप सुना दीजिएगा। आज ये मेरा बादशाह हुसैन है, तो इंशाल्लाह उनकी भी हम फरमाइश करेंगे। मगर ये आपका जो चेयरमैन आप तहरीक पैगाम हुसैन हैं, अपनी तहरीक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या अक़राज़ व मक़ासिद हैं आपकी इस तहरीक के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम इतना कहेंगे कि हमने जो
حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پیش نظر تھی. تو ہر چیز کسی نہ کسی کی تربیت سے دیکھی جاتی ہے. اب ہم جب حسین پاک کی نسبت سے ہم اس تحریک کو جو جوڑ رہے ہیں تو ہم اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ امام علی مقام کا اگر جب بچپنا تھا تو آپ کی تربیت میں جس شخصیت کا ہاتھ ہے وہ آقا دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست شامل ہے. پھر اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر ہے. پھر حضرت علی المرتضیٰ جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، باب العلم جنہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جن کی پرورش خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں کی. جب یہ سارے عنصر جب شامل کریں، جب سب کو شامل جس ذات میں کر دیا جائے اور کرنے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت پر جو سب سے بڑا کڑا وقت آیا تھا وہ کڑا وقت تھا 60 ہجری کا، وہ کڑا وقت تھا یزید کے دور کا، وہ کڑا وقت تھا جس وقت اسلام کے حوالے سے آواز اٹھانا دشوار تھا، وہ انتہائی کڑا وقت تھا اسلام کے اوپر کہ کوئی بندہ برمرہ علل اعلان اسلام کا اظہار کرتا تو اس کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا. وہاں پر تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دیکھنے میں ملی کہ وہ پھول جو اس کائنات میں کسی کے پاس حسین بچے علی اکبر جیسا نہیں تھا، اس وقت کسی کے پاس حسین بچہ امام علی اکبر جیسا نہیں تھا، کسی کے پاس وطن مدینہ جیسا نہیں تھا، اس وقت وہ بندے کے جن کے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمہ وقت نعمتیں لانے والے تھے. لیکن جب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کڑا وقت آیا تو اس گھرانے نے اپنے آپ کو کربلا میں جا کے جب شہادت دی تو ہمیں یہیں سے پتہ چلا کہ حقیقت میں اگر انسانیت کی بقا ہے تو وہ حسین پاک کے فلسفے کے اندر ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی تحریک کا نام پیغام حسین رکھا. تو یہی ہمارا فلسفہ انقلاب بنے گا انشاءاللہ. اچھا، اس صورتحال میں جب مستحقین کی تعداد زیادہ ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ملک میں، تو اس دوران کتنے احباب کو آپ نے ماشاءاللہ راشن کی تقسیم آپ کی اس تحریک پہ، اور الزہرا فاؤنڈیشن کے آپ کی ماشاءاللہ زہرا فاؤنڈیشن بھی، الزہرا فاؤنڈیشن، اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنے لوگوں تک جو ہے وہ. اس میں بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا 1-2 منٹ کا وقت لوں گا. بالکل بالکل. کہ جس وقت ملک کے پاکستان میں ایک کرونا وقت آئے پورے کے پورے عالم اسلام، پوری عالم انسانیت پہ تھا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ دنیا میں شاید کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کی ترقی جہاں رک چکی ہو، جہاں پہ دنیا کی ترقی پذیر ممالک اپنے آپ معیشت ساری تباہ ہو چکی، بالکل معیشت تباہ ہو چکی، پہیہ جام ہو چکا، روابط ایک دوسرے سے ختم ہو چکے. جہاں پر اگر کسی باپ کے اندر اگر کرونا ہے تو بیٹا اپنے والد سے دور ہو چکا تھا. تو ایسے دور کے اندر پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے حسینیت کا جو ہمیں جو جذبہ ملا، ہمیں جو حسین پاک سے جو روشنائی ملی، اس روشنائی کے تحت ہم نے اپنی فاؤنڈیشن کا نام الزہرا رکھا. اور الزہرا فاؤنڈیشن لے کر جب ہم نے اس کا راشن کا تقسیم کا جب ہم نے آغاز کرا تو آغاز کرتے ہی جہاں پر ہماری رہائش ہے تو ہماری رہائش کے پیچھے نان مسلم ہیں، اور نان مسلم پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی، کچھ تعداد ہمارے پاس اقلیتوں کی بھی ہے. لیکن ہمیں ہمارے اسلام نے یہ سکھایا کہ جب بھی کڑا وقت آ جائے تو کڑے وقت کے اندر ہمیشہ جہاں تم سب کو یاد رکھ رہے ہو وہاں پر تم ان کو بھی یاد رکھو جو انسان ہے. یہاں پر ہم نے مذہب سے بالاتر ہو کر سب سے پہلے آغاز اگر ہم نے راشن بانٹنے کا کرا وہ ہم نے نان مسلموں سے کرا. پھر اس کے بعد ہم نے مسلمانوں کی تعداد کو جا کے جمع رکھا. پھر راشن کا جو سلسلہ چلا تو بحمدللہ تعالیٰ صرف شیر حیدرآباد نہیں، لطیف آباد نہیں، قاسم آباد نہیں، کراچی نہیں، مٹیاری نہیں، سیون نہیں، دور دراز کے علاقوں میں جا جا کر ہزاروں کی تعداد میں 2500 سے 3000 کا قریب ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہے. اور تقریباً کئی ہزار ایسا کہ جو ہم نے بغیر لکھت کے ہم نے یہ کام کرا. اور ہمیں یہ سارا کام اگر ملا تو یہ سارا کا سارا فلسفہ حسین سے ملا. اور بس ایک بات کو میں یعنی کہ خیر یہ بتانا، مگر ماشاءاللہ جو سادات کا کہتے ہیں نا کہ سادات کی خدمت بھی پاک مال سے کی جائے، سبحان اللہ، وہ بھی ماشاءاللہ بس آپ نے جو ماشاءاللہ کیا اس کو بھی ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے رابطے آپ کو اور ہمارا رابطہ اکثر رہتے تو اکثر ماشاءاللہ آپ میرے کو ایکٹیویٹیز اپنی بتاتے رہتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی جو آپ نے سادات والا معاملہ کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کی تحریک کو اور مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی فاؤنڈیشن کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اور جو پیغام آپ لے کے چل رہے ہیں دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. شاہ صاحب آپ نے تعلیم ماشاءاللہ کہاں سے حاصل کی؟ الحمدللہ ہم نے حیدرآباد کی عظیم جامعہ یونیورسٹی جامعہ رکن الاسلام سے تعلیم حاصل کی. قبلہ صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب کے صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب
ڈاکٹر صاحبزادہ عزیر محمود الادری صاحب، ڈاکٹر فائز محمود الادری صاحب، الحمدللہ تعالیٰ میں فخر ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں فقط وہ ایک حیدرآباد کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کی جانی پہچانی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ جی ناظرین جو ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے ہماری۔ ناظرین ایک پیغام میں بھی آپ کو دیتا چلوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو یہ قول میں نے کچھ نکالے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگ دل سے دعا آپ کے لیے فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور قول تھا کہ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی کا یہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ قول ہے، تو ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا تو میں نے آپ تک بھی شیئر کرا۔ وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਕ अहिड़ो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स जंहिंमें अभी पंहिंजो घर बनाइण चाहियो। फातिमा गैलेक्सी जी बरवक़्त बुकिंग खां पोइ ज़हरा बिल्डर्स ऐं डेवलपर्स जो आसाइशुनि सां भरपूर तिजारती ऐं रहायशी मंसूबो मेन बाईपास रोड, इंक सिटी ऐं टोयोटा पॉइंट मोटर्स जे संगम बाय बर्थ कमर्शियल प्लॉट ते 220 फुट कुशादे रोड सां लाॻापियल कारोबार लाइ कुशादा शोरूम्स, दौरे जदीद जी समूरिन सहूलतुनि सां रोशनीअ लाइ फुल ग्लास वॉल ड्राइंग रूम्स। नूर फातिमा ब्लेसिंग इंटरनेशनल तर्ज ते डिजाइन थियल 4 साइड कॉर्नर अपार्टमेंट्स बिल्डिंग चैन 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतिरा ई ॾिठा हूंदा अव्हां, हिते ख़ासि आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग तजुर्बे, जिद्दत ऐं खूबसूरतीअ जो हसीन इम्तिजाज। बुकिंग एंड डिटेल्स नूर फातिमा ब्लेसिंग ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। फोन नंबर 0317 388 986 या 0317 388 987। फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। हाथों को बार बार धोएं। चेहरे को छूने से गुरेज करें। इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें। बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें। तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। A public service message by Lasifa Bread.
एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। Executive Gym, wonderful swimming pool, spacious and comfortable rooms, great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका। अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक। 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए। बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन, Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 022 341 3204 and 05। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। रमज़ान करीम की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करम में रमज़ान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी का हमरा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल गनी शाह मुजद्ददी हुसैनी दामद बरकातुहुल आलिया, चेयरमैन तहरीक पैगाम हुसैन, आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। शाह साहब से सवालात गुफ्तगू बहुत प्यारी चल रही थी। शाह साहब, दूसरा सवाल ये है कि शान अली बज़बान नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा वसअत रखता है और अगर हम तमाम अहादीस करीमा पर निगाह डालें तो इस वक्त हमारे पास सिर्फ कुछ वक्त नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल के साल भी कम पड़ जाएंगे। तो इसमें से मैंने कोशिश ये की है कि तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस मुबारक, फिर एक और मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस मुबारक, उसका तर्जुमा पेश किया जा रहा है कि उस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। बिल्कुल तफसील से साथ, कोई मसला नहीं, टाइम बहुत है क्योंकि ज़िक्र अली है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक परिंदे का गोश्त लाया गया, भुना हुआ था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, अपनी मखलूक में से जो तुझे महबूब है उस शख्स को मेरे पास भेज दे। क्या बात। अब यानी कि वो भुना हुआ गोश्त है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहद पसंद फरमा रहे हैं। जब पसंद फरमा रहे तो आपकी आदत करीमा भी है और अल्लाह से दुआ है कि हम भी ये आदत में शामिल फरमा लें। अगर हमारे दस्तरखान पर कभी कोई अच्छी चीज़ आ जाए तो हम उसको अपनी ज़ात तक महदूद न रखें, बल्कि अपने साथ उसमें दूसरे को भी हम शामिल फरमा दें। अब जैसे ही वो गोश्त आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, जो तुझे महबूब लगता है उसको मेरे पास भेज दे। जब ये दुआ आपने की तो इस दुआ के फ़ौरन बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठ के वो गोश्त तनावुल फरमाया। अब इस हदीस मुबारक से पता चलता है कि हज़रत अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने महबूब हैं। फिर आपकी एक और हदीस मुबारक के मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जब गदीर खुम पर आपने ये ऐलान फरमाया तो इस ऐलान के बाद सबसे पहले जिन्होंने इस ऐलान की हिमायत की तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली का हाथ थाम कर फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, के हज़रत अली मेरा भी मौला है और ये कुल मोमिनीन का भी मौला है। ये है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की शान। अब दूसरा उसके साथ है कि ये एक और बड़ी बेहतरीन आपकी शान मुबारक है कि ये भी हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उस हदीस का मैं तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब के शहज़ादे हैं। आप कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से अफजल है। ये आपके ज़माने में बात है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर आपके बाद हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उसके बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र सैयदना उमर बिन खत्ताब के शहज़ादे कर रहे हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अली को 3 खसलतें दी गई हैं। 3 खसलतें दी गई। 3 खसलतें दी गई। उनमें से ये हज़रत उमर फारूक की राय है, उनमें से अगर एक भी मुझे मिल जाए तो ये मुझे सुर्ख कीमती ऊँटों के मिलने से ज़्यादा महबूब है। अब वो 3 खसलतें क्या हैं
جن کے لیے کہا جا رہا حضرت علی کو ملی ہیں، وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ پہلی خصلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا۔ سبحان اللہ شاہ صاحب۔ اب دوسری خصلت، اب سیدہ پاک سے جب نکاح ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی شہزادی سیدہ پاک سے آپ کی اولادوں کا سلسلہ چلا۔ یہ پہلی خصلت جو سب سے نرالی اور اعلیٰ۔ پھر دوسری کہ مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کا۔ اب تیسری اس کے اندر یہ خصلت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں خیبر کے اندر فتح کے لیے جھنڈا کل اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو تمام کے تمام صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ کل یہ جھنڈا کسے ملے گا، کس سے ملے گا؟ خیبر کا۔ سب انتظار میں تھے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا، اچھا جب یہ مصطفی لشکر صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے جب روانہ ہو چکا تو اس لشکر میں ابھی حضرت علی نہیں ہے۔ اب حضرت علی کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، حضرت علی اپنے گھر پہ ہے، آشوب چشم آپ پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے رہنا بھی گوارا نہیں ہوا، وہ حضرت علی اس میں جب شامل ہوئے، جس شب کو حضرت علی اس لشکر میں پہنچے تو اسی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ دعویٰ تو سب کا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہاں سے دعویٰ مل جائے کہ اللہ بھی محبت کر رہا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے لوگ منتظر رہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو جملہ فرمایا این علی، علی کا ہے۔ جب حضرت علی کو بلایا گیا تو حضرت علی نے جب کہا کہ اب آپ کو ہم بھیج رہے ہیں اسی کام کے لیے، تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تو آشوب چشم میں کثرت سے پانی بہہ رہا ہے، آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی آنکھوں پہ لعاب دہن ڈالا تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو چکی۔ ٹھیک ہونے کے بعد اب آپ کو حیرانگی کی بات آج یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک تو قلعہ خیبر کے حوالے سے اتنا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جھنڈا عطا کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں جب ہم نے سیرت النبی مولانا شبلی نعمانی کی جب کتاب پڑھی تو انہوں نے اس میں ایک روایت لکھی، لاجواب روایت لے کر آئے وہ کہ وہ جو جھنڈا تھا وہ جھنڈا کیا تھا، کیونکہ اس وقت اسلام کے پاس تو جھنڈے تو تھے ہی نہیں، ایسا دور نہیں تھا کہ کپڑوں کی کثرت ہو۔ اب وہاں پر جب آپ نے جب جھنڈے دینے کی باری آئی تو جب پوچھا کہ یا رسول اللہ حضرت علی کو جھنڈا کیا آتا ہے، تو جھنڈے کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سلام اللہ علیہ کی جو چادر مبارک تھی اس کے ٹکڑے کیے گئے تو اس میں سے ایک ٹکڑا حضرت علی کو جھنڈے کے طور پر عطا کر دیا گیا۔ جب ماں کی عزت اور عظمت حضرت علی کے ہاتھ میں آئی، قلعہ خیبر پہ جب جنگ کرنے گئے تو قربان جائے حضرت علی نے جو جوہر دکھایا وہ جوہر 14 صدیاں بیت گئی، آج تک حضرت علی کی ضرب کا نشان اس زمین پر آج بھی موجود ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت خوب، بہت عمدہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم ہمیں عطا فرمایا۔ شاہ صاحب اور کوئی اگر اس حوالے سے کوئی آپ اور کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، کوئی پیغام کوئی ایسا ہو، کوئی امت مسلمہ کے لیے کوئی ایسا کوئی واقعہ ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ریلیٹیو یا کوئی ان کی بات ہو تو انشاءاللہ اس کے اندر میں ایک پیغام دوں گا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی اور تمام حضرت علی کے چاہنے والوں کو بھی۔ ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، کثرت سے اہل بیت اطہار کا وہ ذکر کرتے ہیں، گزشتہ یہ 3 سے 4 سال پرانی بات ہے، کوئی زیادہ بات پرانی نہیں ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے مسلمانوں کو جمع کرا تو وہ مسلمانوں کے اجتماع کے اندر شرکت کے لیے آ رہے تھے، تو راستے کے اندر کسی نے اس ہندو کے اوپر آتے ہوئے اس کے کپڑوں پہ پیچھے سے کسی نے پیپ پھینکی، کپڑے کو ان کو گندا کر دیا۔ جب اس کے کپڑوں کو گندلا کرا تو اس بندے نے مسلمانوں کو برا نہیں کہا، اچھا جو راستے میں جنہوں نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی تھی وہ اس اسٹیج پہ پہنچ کر آئے تو اس کے عنوان بھی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ تو جب حضرت علی کا عنوان اس کا تھا تو انہوں نے آگے صرف ایک ہی بات بولی ہے کہ میں نے جس علی کو پڑھ کر آیا ہوں اور جو میرے ساتھ جن مسلمانوں نے کیا ہے یہ تعلیمات علی نہیں، میں نے جس علی کو پڑھا ہے علی تو وہ تھا کہ جس وقت جنگ کے دوران حضرت علی نے دشمن کو پچھاڑ دیا تھا تو اس دشمن نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جب چہرے پر تھوکا تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی
تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی تھی اور اس دشمن کو مارا نہیں، تو اس بندے نے آواز دے کر کہا کہ اے علی، میں نے تو یہ حرکت آپ کے ساتھ اس لیے کی تھی کہ تاکہ آپ مجھے مارنے میں دیر نہ کریں اور میرا کام جلدی ہوگا تو مجھے تڑپ کر نہیں مرنا پڑے گا۔ تو پھر حضرت علی نے اس کے جواب میں کہا کہ دیکھیں، جب تک میں تم سے لڑ رہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا، لیکن جب تم نے یہ حرکت کری تو اس میں میرا نفس شامل ہو گیا۔ جہاد نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے وہ چیز چھوڑ دی۔ یہ حضرت علی کی تعلیم ہے کہ حضرت علی کی تعلیم کے اندر کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ علی والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو ملاتا ہے، رلاتا نہیں ہے۔ علی والا محبتیں بانٹتا ہے، نفرتیں نہیں۔ علی والا سجدوں کے اندر نظر آتا ہے، مسجدوں سے دور نظر نہیں آتا۔ حضرت علی کی شہادت دیکھیں تو مسجد کے اندر ہے، 21واں رمضان المبارک ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حسین پاک کی شہادت دیکھیں، مسجد کے اندر ہے۔ حضرت علی کے بیٹے حسن کو دیکھیں، زندگی بھر آپ نے شہادت لی۔ حضرت علی کے بھائی کو دیکھیں، شہید ہوا۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے کو دیکھیں، شہید ہوئے۔ حضرت علی کا پورا گھرانہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان تھا۔ صحیح۔ ہاں، میں یہی آپ کو ناظرین، یہ شاہ صاحب کی اتنی پیاری پیاری گفتگو، اس میں سے میں ایک ہی نچوڑ، شاہ صاحب اگر ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے والد گرامی کے نقشے، یعنی کہ ان کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، سرکار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، امام حسن امام حسین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، غوث پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، خواجہ ہند الولی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پاک پٹن شریف والے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، حیدرآباد کے سیدنا سقی عبدالوہاب سلجانی رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وچل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ، مکی شاہ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، صلاح الدین بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مرشدوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی یہ ضروری ہے کہ آپ نماز ضرور ادا کریں، سجدہ ضرور کریں، نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سب ملے گا، جس کا رب ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے، ایک قدم آگے۔ نور فاطمہ بلیسنگ ایک اہڑو اپارٹمنٹ کمپلیکس جہمیں ابھی پہجو گھر بنائیں چاہیو، فاطمہ گیلیکسی جی بر وقت بکنگ کا پوئے زہرا بلڈرز ऐं ڈیولپرز جو آسائشن سا بھرپور تجارتی ऐं رہائشی منصوبو، مین بائی پاس روڈ، انک سٹی ऐं ٹویوٹا پوائنٹ موٹرز جے سنگم بائی برتھ کمرشل پلاٹ تے 220 فٹ کشادے روڈ سا لاگا پیل کاروبار لائے کشادہ شو رومز، دورے جدید جی سمورن سہولتن سا روشنی لائے فل گلاس وال ڈرائنگ رومز۔ نور فاطمہ بلیسنگ انٹرنیشنل طرز تے ڈیزائن تھل 4 سائڈ کارنر اپارٹمنٹس بلڈنگ، چین 5 ऐं 6 कमरनि जा पुर आसाइश अपार्टमेंट्स, दिलकश एलिवेशन, कुशादी रिसेप्शन लॉबी ऐं वेटिंग एरिया, 2 अदद हाई स्पीड लिफ्ट्स, स्टैंड बाय जनरेटर, कवर्ड पार्किंग, चिल्ड्रन प्ले एरिया, जिम्नेजियम। प्रोजेक्ट्स त केतरा ही ॾिठा हूंदा अवां, हिते ख़ास आहे ज़हरा बिल्डर्स जो एतमाद। नूर फातिमा ब्लेसिंग, तजुर्बे, जिद्दत
اے خوبصورت یہ جو حسین امتزاج. For booking and details, Noor Fatma Blessing, Zahra Builders and Developers. Phone number 0317 388 986 या 0317 388 987. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब. इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है. तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें. A product by Punya Brothers. कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें. हाथों को बार बार धोएं. चेहरे को छूने से गुरेज करें. इस्तेमाल शुदा चीजों को सैनिटाइज करें. बिला जरूरत घर से बाहर न निकलें. तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें. A public service message by Lasifa Bread. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ. Executive Gym. 1-4 swimming pool. Spacious and comfortable rooms. Great environment. The class you deserve. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. पाकिस्तान में पहली दफा होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी का शानदार मौका. अब आप बन सकते हैं 4 स्टार होटल के मालिक. 40% आमदनी के हिस्सेदार बनिए. बिग ब्रांड्स की मौजूदगी से हासिल कीजिए गारंटेड रेंट. बुकिंग सिर्फ 3 लाख से. बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में. आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन. Emerald Hotel and Mall, Hyderabad. बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क. फोन 022 341 3204 and 05. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं रमज़ान करीम खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन करें में रमज़ान में मेज़बान साहिब हाफिज़ मोहम्मद नक्शबंदी पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल गनी शाह साहब दामद बरकातुहुम आलिया मौजूद हैं. शाह साहब ने बहुत प्यारी प्यारी गुफ्तगू की. शाह साहब क्यों ना, अब आपने माशाल्लाह गुफ्तगू भी की तो क्यों ना मनक़बत हज़रत अली ले. सुभान अल्लाह. मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, अली अली मौला, अली 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 मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली 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 मौला. मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला. पैदा हो कर सबसे पहले चेहरा नबी का देखा. जब आका ने आपको चूमा वो मंजर कैसा होगा. झूम के दिल ने कहा मुर्शिद मुर्शिद मेरा, वाह किस्मत तेरी वहाँ वाह, वहाँ किस्मत तेरी वहाँ वाह. हैदर जब मैदान में आते दुश्मन भागते सारे. नाम अली का सुन के बुज़दिल थर थर कांपते सारे. तेरे मुकाबिल जो आता डर जाता डर जाता. दबदबा है तेरा ऐसा, दबदबा है तेरा ऐसा. मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला. न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है.
کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر گھسی، یہ بات کس قدر گھسی جو کہہ گئے خواجہ معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا، نہ واسطے میں توڑے گئے نہ راستے میں موڑے گئے. ایسے سیدھی راہ حسین ہے مولا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا. آؤ مشکل کشا کی شاہ سنو، علی ہے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا. اللہ کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے. علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادتیں ہے، علی کا ذکر عبادتیں ہے. میری ملت کے نوجوان سنو، علی کے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی مولا. ناظرین ماشاءاللہ منقبت حضرت علی بھی ہوئی. اب چلتے ہیں شاہ صاحب کی طرف. شاہ صاحب امت کے نام کو پیغام عطا فرمائیں. المختصر، پھر المختصر آپ دعا بھی فرما دیں عالم اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور حیدرآباد نیوز کے لیے. پیغام پہ عطا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو چیز کثرت سے اس امت میں دیکھی جا رہی ہے وہ ہے کہ والدین کی فرما برداری ختم ہوتی جا رہی ہے. صحیح فرمایا. میں کلام مجید قرآن رشید کی ایک آیت ربانی اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ایک چیز ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کبھی تو قرآن کی دوسری تفسیر سے کر دی جاتی، اس کو کہا جاتا ہے تفسیر قرآن بالقرآن. کبھی قرآن پاک کی تفسیر کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تفسیر قرآن بالحدیث. اب سورہ 15 پارے کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا حکم. اب اس کو ہم تفسیر قرآن بالحدیث کیسے دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبریل انسانی لباس میں جب آئے، انسانی جسم میں، تو حضور علیہ السلام سے جب ملاقات کی تو حضور علیہ السلام سے جبریل نے یہی سوال کرا کہ احسان کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی تو عبادت اس طرح کر کہ جیسا کہ تو اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے. اب سیدنا جبریل نے کہا کہ اگر کوئی اس موڑ پہ نہ پہنچ سکے، فرمایا یہ احسان کا افضل اعلیٰ بلند درجہ اور اس احسان کا آخری درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے. یعنی کہ جس نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرا تو حدیث احسان یہ بتا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن ان اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے گا. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا اس کو بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا فرما دیں. شاہ صاحب حیدرآباد نیوز کے لیے عالم اسلام کے لیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب ذوالجلال تو نور، تیری ذات نور، تیرے مصطفیٰ علیہ السلام نور اور نبی کی آل نور، بقول رضا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. اے اللہ اس نور سے ہماری اندھیروں والی زندگیوں کو اجالا نصیب فرما، غموں کو خوشی میں بدل دے، تنگدستی کو وسعت میں بدل دے، بیماروں کو صحتیابی، توانائی، شفا نصیب فرما. اے اللہ جس طرح یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز والے،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے نگینوں کو، مختلف پھولوں کو روزانہ جمع کر کر اس طرح پیش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے چینل میں ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یہ اتحاد کا درس دے رہے ہیں، یہ محبتوں کا درس دے رہے ہیں، یہ پیغام کا درس دے رہے ہیں، یہ عوام کا بھی ترجمان ہے اور مذہبی حلقوں کا بھی ترجمان بنتا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان کو اس میں کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، اور ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما۔ حیدر آباد حیدر کے نام سے منسوب ہے اور آج حیدر کی شہادت کا یوم ہے، یا اللہ اس کے واسطے حیدرآباد کو سرسبز و شاداب فرما، یہاں کے مکینوں کو امن والا فرما، یہاں کے مکینوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، پاکستان کو آباد فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق و نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ماشاء اللہ بہت نوازش۔ تو انشاءاللہ ناظرین اب انشاءاللہ چلتے ہیں، اور وقت ہو گیا عصر کے، اب عصر کے نماز پڑھ کے ہم بیٹھے تھے اور وقت ہو گیا افطار کا، اب ہم بھی چلتے ہیں افطار کرنے کے لیے، آپ بھی کیجئے افطار۔ اور آج کے رمضان کریم ہے اور حضرت مولا علی مشکل شاہ کا ہم نے ذکر کرا، اللہ اس ذکر کے صدقے میں سب کے بیڑے پار عطا فرمائے، حیدرآباد نیوز کو دن دنیا رات کی عطا فرمائے، اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔